بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید فروغ پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال سبحانه وتعالى في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر الحمدللہ کئی سارے پروگرامز جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ دین محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا وہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ان لوگوں کے مضمون، عقائد اور وحشیانہ چالیں، گلابی منکرین حدیث جو کہ قرآن مجید کا نام لے کر ہی قرآن مجید کی آیات، اس کے سیاق اور اس کے سباق سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بالکل وہ اسی طرح سے حجت ہوا کرتا تھا جس طرح سے وہ قرآن مجید کو حجت مانتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے یہ بیان کیا کہ ہم قرآن مجید سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں لازم ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکات اور سکنات، یہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے اپنے لیکچرز کے اندر جو ہے یہ واضح کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ پوسٹ مین نہیں تھے کہ جو قرآن مجید دے کر تشریف لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ رسول جو ہوتا ہے حقیقت میں اپنی امت کے لیے اپنے ذات کے اعتبار سے ایک بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے گڈ اگزامپل کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر عزیزان گرامی، یہ تو تفصیلی گفتگو الحمدللہ چلتی رہے گی، انشاءاللہ ہمارے دروس جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس موضوع پر بہت سارے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ محمد شیخ صاحب، جن کے بارے میں آپ ہمارا پیغام اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں بھی غلطیاں کی ہیں یا انہوں نے جہاں جہاں خیانتیں کی ہیں یا امت کو قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے منہج سے یعنی صحابہ کے طریقے سے بہکایا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ سوال و جواب کا جو سیشن تھا محمد شیخ صاحب کا،
اس سیشن میں انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا تو ایک انہوں نے جواب دیا، بڑی بیتوکی بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ کیا کہے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ انہوں نے امت کے سامنے یہ پیش کیا کہ رسول اللہ کی حدیث کچھ نہیں ہے، اور خود ہی حدیث پیش کر دی۔ آپ حیرت کریں گے۔ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی نان مسلم جو ہے اسلام قبول کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اس سے کہا کہ آج کے بعد جو ہے کوئی کہتا ہے اس کو جو نان مسلم ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ تمہیں حدیث بھی پڑھنی ہے، کوئی حدیث کب کہتا ہے اس کو، اسے صرف قرآن کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں قرآن ماننا ہے، حدیث نہیں ماننی۔ کہتا ہے کہ حدیث کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بولے یہ صرف کلمہ پڑھا دیا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کلمہ پڑھاتے وقت کہ تم نے حدیث بھی ماننی ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ لو قرآن، تمہیں قرآن مان۔ کمال کی بات ہے۔ محمد شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا بتائیں گے کہ پورے قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ کس جگہ پر آیا ہے؟ محترم عزیزوں، پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سورہ 1 سے لے کر سورۃ الناس سورہ نمبر 114 تک کہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ نہیں آیا۔ اور پھر آپ کو کس نے بتایا کہ کسی نان مسلم کو جب کلمہ پڑھایا جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن مجید کے اندر کہیں لا الہ الا اللہ ہے تو کہیں محمد رسول اللہ، آپ نے جمع کیوں کر دیا؟ سوچئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کلمہ ایک ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حالانکہ محمد شیخ صاحب نے یہی باور کروایا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو قرآن پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے حدیث کے ذریعے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے مسلمان نہیں کیا جاتا۔ معذرت کے ساتھ ذرا غور کر لیجئے گا۔ کہاں تھے آپ؟ میرے خیال سے آپ نے جو ہے سوچ سمجھ کے جواب نہیں دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا حکم دیا اور یہ واضح کر دیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جس چیز کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو رہا۔ جب پتہ ہی نہیں تھا تو اتنی بڑی بات کیا تھی؟ کمال کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن مجید میں کس جگہ پر ہے یہ جملہ؟ یہ کلمہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے حدیث اٹھا دی، تو آپ ہی کے جملے سے یہ پتہ چل گیا، آپ ہی نے واضح کر دیا کہ مسلمان ہونے کے لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے گا ذرا۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عقل کے تابع وحی کو کرتا ہے نا تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دیتا ہے تو پھر وہ بہکی باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ ایک بہترین مسلم اور ایک بہترین مومن اور ایک بہترین متقی بن جاتا ہے۔ مولانا شیخ صاحب جو ہے محمد شیخ صاحب نے دوران گفتگو سوال و جواب کی نشست میں ایک اور جملہ کہا، کیونکہ ان کا تو جو موقف جو تھا وہ جو لگ رہا تھا بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی وحی جو ہے اور آیات جو ہے وہ قرآن کے اندر داخل ہیں، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے سائل کے سوال پر وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے بڑے بڑے جو عالم ہیں یا بڑے بڑے اسکالر ہیں یا بڑے بڑے محقق ہیں، مولانا مودودی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ مودودی صاحب کا قول ہے کہ رسول جو ہے ایک رسول بھی ہے اور ایک بشر بھی ہے، یعنی قرآن مجید جو پیش کیا گیا وہ رسول کے تحت پیش کیا گیا ہے اور قرآن سے ہٹ کر جو کچھ بھی کلام ہے وہ بشری کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے محمد شیخ صاحب کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو پھر مودودی صاحب کی بات کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ مودودی صاحب کی بات جو ہے، مرحوم مودودی صاحب کی بات آپ کے موقف کی تحت کرتی ہے۔ حقیقت کے اندر جس پیرائے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں مولانا مودودی صاحب اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب جو ہے حدیث کے مفہوم کے اندر اور حدیث کے علم کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حقیقت کے اندر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، ان کا کوئی قول ہمارے نزدیک جو ہے وہ دین نہیں بن سکتا، آپ کے نزدیک بن سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں۔ کیوں کہ ہمارے نزدیک دین صرف قال اللہ و قال الرسول کا نام ہے، اللہ کا فرمان اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہمارے نزدیک دین ہے۔ کسی شخص، کسی اسکالر، کسی عالم کی بات ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن مجید اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ماننے والے ہیں، اور ہم قرآن مجید اور حدیث کو صحابہ اکرام کے فہم کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔
کیونکہ سب سے بہترین عقل والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. قرآن مجید نے خود کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت 137 کہ اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ یہ صحابہ لائے ہیں تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. حضرات گرامی ہدایت چاہیے تو صحابہ کی اتباع ضروری ہے. عقائد کے اندر ایمان کے اندر کوئی اگر کسوٹی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ کیا صحابہ اکرام اس طرح سے بہکی بہکی باتیں کرتے تھے کیا حدیث کے لیے؟ نہیں. صحابہ اکرام دو ٹوک الفاظ کے اندر کہتے تھے یا تو قرآن سے کوئی آیت دو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان دو، ہمارے لیے حجت ہے، ورنہ تیسری بات ہم نہیں مانیں گے. حضرات گرامی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الخمس میں اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کو غریق رحمت فرمائے. حقیقت کے اندر یہ بہت بڑے محسن تھے اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں وہ کیا جانے کہ یہ کیا تھے. چلیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الخمس میں فرماتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے پاس آئیں اور کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے میرے والد صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ دے دیجئے، اس میں حصہ جو بنتا ہے میرا مجھے دے دیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ فاطمہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو انبیاء ہم چھوڑ جاتے ہیں مال وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو لہٰذا فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے میں حدیث کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتا. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی بات کو چھوڑ دیا، اہل بیت کی بات کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. ایک دو صحابی تھے، ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک دوسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کے درمیان ترکے کے مسئلے پر اختلاف حضرات گرامی، اور اس کو ذکر کرتے ابن القیم نے اعلام الموقعین کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں. امام احمد کی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. مسئلہ ہوتا ترکے کے بارے میں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دور کے ہیں جب یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے. تو سائل نے جب سوال کیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ایک ایسا جواب دیا کہ جو ان کے پاس علم نہیں تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسئلے کی حدیث موجود تھی. جملہ کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر ابو موسیٰ اشعری کی بات کو مانوں گا تو میں سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو پتہ چلا صحابہ کرام کا یہ کردار تھا، یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ حرف آخر ہے. غور کر سکتے ہیں آپ عزیزان گرامی کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کس پیرائے میں لے جاتے تھے، کس طرح سے جو ہے اپنی حرز جان بنا کے رکھتے تھے، کس طرح سے جو ہے اپنے سامنے جو ہے وہ اس کو ایک حجت مانتے تھے جس طرح سے قرآن مجید کو مانتے ہیں. تو لہذا عزیزوں یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے اور نان مسلم کو جو ہے اسے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی حماقت ہے. جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم غسل دیتے ہیں، اور عزیزان گرامی غسل دینا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ کوئی مسلمان کوئی کافر اگر مسلم ہو تو غسل دیں. ہاں آپ استدلال کر سکتے ہیں جس طرح سے جو ہے محمد شیخ صاحب استدلال کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، لیکن واضح حکم الفاظوں کے ساتھ وہ صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ جب کوئی نان مسلم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ غسل دیا جائے، پھر کلمہ پڑھانے کے بعد غسل دیا جائے اور کلمہ پڑھایا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر شہادہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ تمام چیزیں رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہیں. اگر آپ اس کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی طرف ایک ہی ساتھ، اور قرآن مجید کی کون سی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کلمہ پڑھایا جائے گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا. عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ حدیث رسول میں موجود ہے، اور محمد شیخ صاحب پوری ایڑی چوٹی کا اپنی تقریر کے اندر انہوں نے زور لگایا کہ کسی بھی طریقے سے امت کو جو ہے حدیث سے جو ہے وہ گمراہ کر دیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر تو آپ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. اب مسئلہ یہ رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول بھی ایک بشر بھی ہے. جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول بھی ہے، بشر بھی ہے. یاد رکھیں قرآن مجید کو بیان کرنے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے.
آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں بھی آپ کے جیسا ایک بشر، قل انما انا بشر، انما کلمہ حصر کے ساتھ ہے، یہ کلمہ حصر کے ساتھ ہے۔ عربی کے اندر جب کلمہ حصر آتا ہے تو بات کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، کہ بات یہ ہے کہ بس یہی بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ میں بشر ہوں۔ تو کیا قرآن مجید کو بیان کرنے میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے؟ کیا نوری مخلوق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید کو بیان کرنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں۔ جنس تو تبدیل نہیں ہوتی کہ آپ کے بقول جو ہے وہ قرآن مجید بیان کر رہے ہیں تو جنس الگ ہو گئی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تو جنس الگ ہو گئی۔ عجیب لطیفہ ہے۔ آپ تو اس طرح سے جو ہے قرآن مجید اور حدیث کو بازیچہ اتفاق بنا دیں گے۔ ہرگز اللہ کے لیے ایسا مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں قرآن مجید، تب بھی آپ جو ہے وہ بشری ہیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 24 25 26 آپ ان آیتوں میں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ نبی کہہ دے کہ اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بندے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، بشر پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ کیسے انکار سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا؟ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن بیان کر رہے ہیں تو ایک رسول ہیں، تو کیا رسول یہاں پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا وہ بشر نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں تب بھی آپ بشر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حدیث بیان کر رہے ہیں تب بھی آپ بشر ہیں، اور دونوں وہی قرآن اور مجید حدیث سے پاک دونوں وحیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ قرآن مجید کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ ان دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن اور حدیث کی، تبھی تو جو آپ اس میں جو ہے کتمان کر رہے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں اس بات کو، تبھی تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے یا دوسرے علماء کے ذریعے واضح کر رہا ہے۔ یہ کتمان ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، یہ کتمان حق ہے۔ قرآن مجید نے عزیزان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نطق جو ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نجم 53 کی 3 اور 4 کے اندر فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ما ينطق لفظی ترجمہ سن لیجئے، زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ما معنی ہوتا ہے منافی ہے، یعنی اس کا مطلب ما معنی نہیں۔ ینطق، یہ نطق ینطق، نطق یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی کے اندر مضارع کے صیغے کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ ماضی کے لیے الگ قاعدہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نطق جو ہے یہ بیان کرنا، ما ینطق نہیں بیان کرتا، یہ دراصل جو ہے ینطق جو ہے یہ صفت رسول کی طرف راجع ہے، رسول کی طرف بات ہو رہی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بات کرتا عن الہوا، اپنی نفسانی خواہشات سے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا الا، ان معنی یہاں پر ہوگا نہیں کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، ان معنی نہیں ہے، ہوا وہ جو بول رہا ہے، یہ ہوا کی ضمیر نطق کی طرف راجع ہے، یہ ہوا راجع ہے نطق کی طرف، یعنی وہ نہیں ہے وہ جو وہ بول رہا ہے، الا سوائے اس کے وحی یوحی، اس کے کہ جو وہی کر رہا ہے۔ الا کا فائدہ بھی آپ جانتے ہوں گے، عربی تو کچھ جانتے ہوں گے آپ، الا کا فائدہ کیا ہے یہاں آپ خود سمجھتے ہیں کہ الا آ رہا ہے سوائے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، سوائے اس کے کہ وہ وہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، بتائیے گا ذرا اسے قرآن مجید کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں؟ مجھے پتا ہے آپ 2-4 اشکالات لائیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب میں آگے دوں گا آپ کو۔ اذان گرامی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی جو ترکیب میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ان ہوا کی ضمیر نطق کی طرف ہے، اور وحی یوحی جو ہے وہ نطق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نطق ہو رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسپیچ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، یا جو جسم افعال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب وحی کی شکل ہے۔ قرآن مجید واضح کر رہا ہے، میں کوئی الحمدللہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی قرآن حدیث کی، بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ قرآن مجید کی متن سے بات کر رہا ہوں۔ اور آپ نے محمد شیخ صاحب نے جو سوال و جواب کی نشست میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھٹلانے کے لیے، ڈینائی کرنے کے لیے بہت سارے انہوں نے تعویلات دی ہیں۔ اصل میں وہاں میرے خیال سے لوگ دین کو سمجھنے والے بہت کم لگ رہے تھے،
ورنہ کاش کہ کوئی صاحب علم ہوتا تو آپ کو وہیں پر جو ہے وہ نقطے نقطے پر روکتا. یہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی جو آیت ہے عزیزان گرامی، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ محمد شیخ صاحب نے اس آیت کے تحت یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شہد حرام کیا اپنے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مراد یہ تھی کہ حدیث کے اندر ذکر ہے نا حرام کرنا. ہاں حدیث کے اندر ذکر ہے، حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کیا تھا اپنے اوپر. لیکن محمد شیخ صاحب ذرا یہ بتا سکتے ہیں، میں ایک آپ سے گزارش کر دوں کہ اس آیت سے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اپنے لیے کچھ حلال اور حرام نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا؟ بلکہ قرآن مجید کے اندر تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ وہ اپنے لیے جو چیز چاہے حلال کرے اور حرام کرے، یہ اجازت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت موجود تھی، تو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا. لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم کو یہاں روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ امر آپ سے ثابت نہیں ہوا. غور طلب بات یہ، ذرا غور کیجئے گا، حدیث کو رد کرنے والے حضرات محمد شیخ صاحب اسی آیت کے اندر رسول کی حدیث کی دلیل موجود ہے. کاش کسی نے کہا تھا کہ آنکھیں ہوں بند تو شفق کا کیا قصور. صحیح بات ہے، چشمہ ہوتا ہے نا، اگر میں ہرے رنگ کا چشمہ پہنوں گا تو مجھے آگے کی ساری چیزیں ہری نظر آئیں گی، سرخ پہنوں گا تو آگے کی ساری چیزیں سرخ نظر آئیں گی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب کتاب اللہ پڑھا جائے تو تقلید اور عقائد کے چشموں کو اتار کے رکھ دینا چاہیے اور بغیر چشموں کے مطالعہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کا. پہلے عزیزان گرامی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ پہلے بندہ ایک نظریہ قائم کرتا ہے. بندے نے ایک پہلے نظریہ قائم کر لیا، مثال کے طور پر فار ایگزامپل کہ ایک نظریہ ہے کہ بھئی مجھے ڈارون تھیوری کا رد کرنا ہے. آپ جانتے ہیں ڈارون تھیوری کیا ہے، کہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو گیا تھا. اب مجھے یہ کرنا ہے کہ ڈارون تھیوری کا رد کرنا ہے، ڈارون کا رد کرنا ہے، تو اب میں سارے دلائل جو اکٹھے کروں گا نا اس کے رد کے لیے کروں گا. محمد شیخ صاحب نے جو ہے انہوں نے ٹھان لی حدیث کا رد کرنا ہے، اب سارے دلائل انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہی جمع کیے ہیں. آئے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے کتنے دلائل ہیں. ذرا سنیے گا ذرا یہ سورہ تحریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سورہ تحریم کے بارے میں ان کا اپنا بیان پہلے آپ سن لیجئے. آپ نے یہ سنا محمد شیخ صاحب کا بیان. اب ذرا قرآن مجید کی آیت پر ہم غور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم احل اللہ لک. اے نبی آپ نے وہ چیز حرام کیوں کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے تھے اپنی بیویوں کی خواہشات، رضامندی حاصل کرنا چاہتے تھے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالا، مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. وہ العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا بھی، حکمت والا بھی ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، غور طلب مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. وَإِذْ، اور جب، اثر النبی الى بعض ازواجی حدیثہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ کی. وَإِذْ، اور جب، اثر سر یسر چھپانا، جب چھپائی پوشیدہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الى طرف بعض ازواجی، بعض ازواج کی طرف. ٹھیک ہے، الہ کی وجہ سے بعض کے نیچے، ازواج کے نیچے جو کسرہ آیا ہے، بعض ازواج کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی. ازواجی ہی، اپنی بیویوں کی طرف، حدیثہ، کسی بات کو. فلما نبأت به، اور پھر جب واضح کیا اس بات کو. واظہر اللہ علیہ، اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے. کسی اللہ نے ظاہر کیا؟ آپ یہ کہہ رہے تھے محمد شیخ صاحب کہ یہ تو غیر قرآنی واقعہ تھا شہد کو حرام کرنا. سنیے گا ذرا. اور جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر کیا اس بات کو، یعنی اس حدیث کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائی جا رہی تھی. عرف بعض وعرض عن بعض، بعض نے پہچانا اور بعض نے اعراض کیا. فلما نبأ به، اور پھر جب اسے
بتایا اس بات کے بارے میں جو چھپائی گئی تھی. قالت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے فرمایا, من انبأک ھذا, آپ کو کس نے خبر دی؟ قال, رسول اللہ نے فرمایا, نبانی العلیم الخبیر, اللہ نے مجھے خبر دی ہے جو جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں پر ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ یہ غیر قرآنی تھا نا, بقول محمد شیخ صاحب کے غیر قرآنی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کو اس بات کی اطلاع نہیں دینی چاہیے, کیونکہ قرآن کے علاوہ تو وہی نازل ہی نہیں ہو رہی. سیدھی سی بات ہے, قرآن کے علاوہ کوئی چیز نازل کر دی اللہ نے, نبانی, مجھے خبر دی اللہ نے, تو پتا چلا قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں اللہ کے رسول پر نازل ہو رہی تھی. قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز بھی نازل ہو رہی تھی. جی, تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے. اب یہ آپ ہی نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ قرآن ہی بس, آیت تو یہی ہے, تو پھر جب آیات قرآن کریم کے اندر ہے تو پھر آیات سے ہٹ کر کس چیز کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے؟ کس نے خبر دی؟ لازمی سی بات ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ وہی نازل ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی, ذرا غور طلب بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے علاوہ کی جو زندگی, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حجت نہیں ہے اللہ کی طرف سے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی کی اصلاح کیوں کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات. لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر افعال کی اصلاح کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے, اسی لیے نمونے کے ہر پہلو کی اصلاح اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حدیث, اسی کو کہتے ہیں وحی, جو کہ محمد شیخ صاحب اس کا انکار کیے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد شیخ صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان سوال و جواب کی نشست میں ایک جملہ کہا, وہ یہ ہے کہ حدیث میں قرآن مجید کے اندر آیات ہیں, اور حدیث میں آیت کہاں ہے؟ وہاں تو قول بشر ہی کا قول ہے, یعنی قول بشر ہی بشر ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. بڑی عجیب بات کہی آپ نے کہ قرآن مجید کے اندر تو آیات ہیں اور وہاں پر قول بشر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا وہ قول بشر ہوتا ہے؟ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو گفتگو ہے وہ قول بشر بن گیا, اور جو قرآن مجید کی آیات جو رسول پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ قول بشر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. عزیزان گرامی, ہم نے اپنی پچھلی تقریر میں یہ واضح کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی, سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 43 اور 59, ان دو آیتوں کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے بستیوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے. بستیوں کے ہلاک کرنے سے مراد کو نوح علیہ السلام کی قوم بھی آپ سے پہلے ہلاک ہو گئی, دیگر بہت سارے انبیاء آئے, ان کی قومیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی, اور خود موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب جو ہے فرعون کے اور اس کے لشکر کے غرق کرنے کے بعد دی گئی. تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کتاب نازل ہونے سے پہلے ساری گفتگو کر رہے تھے, ساری گفتگو فرعون کے ساتھ, کیا وہ قول بشر تھا؟ کیا تھا وہ؟ سوچئے. لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اقوال کو بھی, ان اقوال کو بھی قرآن مجید کے اندر آیات کہہ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا محترم عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف رسول ایسے بھیجا ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ بالکل جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے رسول تھے, اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. کیوں کہ بہت ساری چیزوں میں سملیرٹیز جو ہے نا موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو نبی اسلام کا بھی نکاح ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی اولادیں تھی, رسول وسلم کی بھی اولادیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو رسول وسلم نے بھی ہجرت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ ایک جابر بادشاہ تھا فرعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک جابر بادشاہ تھا یہ ابو جہل. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حدود کو قائم کیا, رسول وسلم نے بھی قائم کیا. موسیٰ علیہ السلام فطری انتقال کر گئے, رسول وسلم بھی فطری انتقال کر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فطرتاً ہوئی, رسول وسلم کی پیدائش بھی فطرتاً ہوئی. بہت ساری چیزیں بھی مماثلت ہے. تو بائن اسی طریقے سے جو ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے
جو آیات دی گئی تھی بعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے علاوہ آیات دی گئی ہیں، تو لہٰذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ مزید قارئین اکرام، ہم گفتگو کر رہے تھے محمد شیخ صاحب کے علم کی حیثیت کے بارے میں اور ان کے جو نواقضات اور تعارضات ہیں اور جو انہوں نے جو ہے کتمان حق کیا ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی گفتگو کے اندر سوال جواب کی نشست میں ان سے جب معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو معراج کے بارے میں یہ بڑی عجیب رائے رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے، ان کے کہنے سے جو لب لباب تھا، جو خلاصہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر تشریف لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ رات کے ایک حصے کے اندر وہ کنڈی ہل رہی تھی اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کی، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مزید یہ کیا کہتے ہیں، ان کو سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری سنیے۔ عزیزان گرامی، آپ نے محمد شیخ کے بارے میں اور ان کی جو رائے تھی آپ نے سنی اور یہ دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے انہوں نے حدیث سے جو ہے وہ ہاتھ صاف کیا اور اس واقعے کی طرف جو تواتر کے ساتھ واقعہ ثابت ہے اور جسے امت نے ہر دور کے اندر قبول کیا ہے، کس طرح سے اس واقعے کو انہوں نے رد کیا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ معارج سورہ نمبر 70 کے اندر اور آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر کہ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی تعرج الملائکہ، تعرج عروج سے ہے کہ چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح، الیہ اللہ کی طرف، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، فی یوم کان مقدارہ، فی یوم کان مقدارہ، دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں پر یہ اس بات کو یاد رکھے کہ والملائکہ سے مراد تو فرشتے ہو گئے اور روح سے مراد جو ہے یہاں پر سیدنا جبریل السلام ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں 50,000 سال کی مدت میں۔ عزیزان گرامی، یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر 50,000 سال کی مدت میں فرشتہ چڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے ایک حصے میں گئے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ جب فرشتے اور جبریل السلام، انہوں نے روح کا نام کچھ جبریل السلام نہیں کہا لیکن اصل میں روح سے مراد یہ جبریل السلام ہے، کہ وہ 50,000 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ بات یہ کہ وہ چڑھتے ہیں، ان کو چڑھنے میں 50,000 سال لگتے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری اور دوسرے مفسرین نے یہاں 4 اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے جو یہ محمد شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی طرح اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ابھی وہ چڑھتے ہیں، ان کو چڑھنے میں جو ہے وہ 50,000 سال لگتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، بات یہ ہے کہ یہاں یہ خود چڑھ رہے ہیں، لیکن جو آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی جو پہلی آیت ہے، اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن خود کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور رات کے کچھ حصے میں ہی واپس آ گئے۔ دیکھیں جی، فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس آیت کی جو ابتدا ہے ہر چیز، اس میں یہ کہ ہر چیز سے پاک ہے، سبحان، اللہ تعالیٰ نے سبحان سے شروع کیا ہے، یعنی اپنی ذات کو پاک قرار دیا بے شک، اور الذی جو ہے یہ اشارہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ اسرا بعبدہ، اسرا جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک اور نحوی قواعد کے اعتبار سے اسرا اور سرا دونوں کا معنی ایک ہے۔ وہ رات کو چلا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ رات کو چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چلے، دونوں فعل لازم ہے، اسرا اور سرا۔ اور اس کا جو پہلے کا جو مصدر ہے اس کا جو ہے وہ ہے الاسرا، اور دوسرے کا جو ہے وہ سرا بوزن جو ہے الہرا۔ اس لیے اسے متعدی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدی بنانے، کسی چیز کی طرف لپکنے کو یا کسی چیز کی طرف جو ہے وہ حاوی ہونے کے لیے عربی کے اندر متعدی کہا جاتا ہے نحوی قواعد میں۔ تو اس کو متعدی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بی عبدہ کا، بی عبدی ساتھ اپنے بندے کے۔ اب اس ترکیب، نحوی ترکیب کے اعتبار سے اب یہ جو ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ رات کو چلا نہیں بلکہ رات کو چلایا گیا۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، رات کے حصے میں چلایا گیا، اور وہاں پر جو تھا وہ روح اور فرشتے چڑھے، وہ خود چڑھ رہے ہیں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بی عبد ہی آیا، متعدی بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود نہیں گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا۔
چلایا گیا وہ خود. اور پھر دوسری بات یہ کہ رات کا کچھ حصہ ہی تھا. محمد شیخ صاحب نحوی قواعد سے واقف نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ ہے. اگر آپ کو نحوی قواعد کا علم ہوتا تو آپ اتنی بڑی غلطی نہ کرتے. نحوی قواعد کے اعتبار سے یہاں پر اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہاں پہلے فرمایا اسرا، لے گیا، سبحان الذی اسرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اسرا کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کو. اچھا پھر فرمایا کہ بھی عبدی، متعدی بنا کر اس کو، عبد کو متعدی بنا کر پھر فرمایا لیلن، رات کو. اسرا کا مطلب بھی رات کو اور لیلن کا مطلب بھی رات کو. اب یہ دو تکرار ہے، تو نحوی قواعد کے اعتبار سے یہ اسرا لیلن کا جو مطلب بن رہا ہے اور بے عبدی کو متعدی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات پاک کے وہ اس کو لے گیا اپنے بندے کو، اور رات کے کچھ حصے کے اندر. یہ نحوی قواعد سے پتہ چل رہا ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کسی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ لے گیا. اور کہاں لے گیا؟ سورہ نجم، میرے خیال سے آپ بھول چکے ہیں. سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا سورہ نجم کے اندر کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کے نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا الی سدرۃ المنتہا، کہ سدرہ منتہا کی طرف پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا سورہ اسراء قرآن مجید کی آیت بسا اوقات دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے. سورہ اسراء کی آیت کی تفسیر جو ہے وہ سورہ نجم کی آیت کے اندر بھی موجود ہے. تو پتہ چلا رات کے کچھ حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ بھی گئے تھے، سدرۃ المنتہا پر بھی گئے تھے، جبریل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ خود قرآن مجید کر رہا ہے. اگر عربی قواعد سے آپ کو واقفیت نہیں ہوگی تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر آپ ٹھوکریں کھائیں گے. تو لہٰذا عزیزان گرامی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. محمد شیخ صاحب نے بالکل لا علمی کا ثبوت دیا ہے اور یہ بالکل غلط بات کہی ہے. یہ بات ان کی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. محترم قارئین کرام، یہ تو تھے دلائل معراج کے بارے میں، اور یہ رد ہے محمد شیخ صاحب کا جو الحمدللہ ہم نے نحوی قواعد کے اعتبار سے اور قرآن مجید کی ہی ذو سے، یعنی قرآن مجید کی روشنی سے ہم نے یہ واضح کیا کہ معراج کا اشارہ خود قرآن مجید کرتا ہے. اور عزیزان گرامی تفصیل جو ہے وہ رسول کی حدیث ہے. قرآن مجید نے خود نے یہ فرمایا کہ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تفصیل اور اس کی تبیان بتائیں لوگوں کو. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے. محمد شیخ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ گفتگو کے دوران یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو بات یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، یہ دعویٰ جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالی یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر قرآن خاموش ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سورہ حشر 59 سورت کی آیت نمبر 5، ما قطعتم من لینہ، کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جن درختوں کو تم نے چھوڑ دیے، اعلی اصولھا، اس کے اصول کے اوپر یعنی اس کی جڑوں پر، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا. جو درخت آپ نے کاٹے یا جن درختوں کو آپ نے چھوڑ دیے ان کی جڑوں پر، یہ اللہ کے حکم سے تھا. اب فباذن اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. یعنی رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ بھئی آپ نے فلاں جنگ کے اندر یہ درخت کاٹنے ہیں اور فلاں موقع پر یہ درختوں کو باقی رکھنا ہے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں درخت کو کاٹنا ہے اور فلاں کو چھوڑنا ہے فلاں درخت کو. تو یہ فباذن اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. اب عزیزوں، انہوں نے یہ محمد شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ہر چیز قرآن میں ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں جو قرآن میں نہ ہو. پہلے آپ انہی کی زبان سے یہ جملہ سن لیجئے. جی اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 5 میں جن درختوں کو کاٹنے کا اور چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے حکم سے، ذرا قرآن مجید سے یہ حکم نکال کر بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پر یہ کہا کہ ان درختوں کو کاٹنا ہے، ان درختوں کو چھوڑ دینا ہے؟ وقت چاہیے، وقت بھی دے دیں گے آپ کو. ایک بڑی پیاری بات، ایک تقریر کے موقع پہ عزیزان گرامی میں پنجاب کے اندر گفتگو کر رہا تھا. تو گفتگو کے دوران جو ہے وہ ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، کوشچن آنسر سیشن تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہر چیز قرآن میں، جس طرح آپ نے دعویٰ کیا ہے اس طرح انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اویلیبل ہے.
تو میں نے ان سے یہ کہا کہ 12 مہینے کی گنتی قرآن مجید سے بتائیے. قرآن مجید نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36. تو ان کو ہم نے ٹائم دیا 1 مہینے کا, پھر بڑھاتے بڑھاتے ہم نے 1 سال کا ٹائم دے دیا. 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جی وہ 1 سال کا ٹائم ہو گیا ہے, قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں آپ نے پورے قرآن پر دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. میں نے کہا مجھے 12 مہینے کی گنتی چاہیے. محمد شیخ صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی اس کو لکھ لیجیے ذرا, انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو 12 مہینے کی گنتی سے بات ہوگی انشاءاللہ. تو وہ 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی. ہم نے کہا کہ جی وہ آیت کی جو ہے وہ ڈیٹیل چاہیے. وہ آپ نے کہا تھا ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کس جگہ پر 12 مہینے ہیں؟ رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج, محرم, کہاں یہ؟ کہنے لگے میمن صاحب قرآن پر غور کر رہے ہیں. میں نے کہا قرآن مجید کہتا ہے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک آیت پر 1 سال لگائیں گے تو 6000 سے زیادہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے 6000 سال کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو بھی ہم کچھ موقع دے دیتے ہیں, آپ بھی ذرا یہ حکم جہاں جس درخت کو کاٹنے کا حکم تھا ذرا قرآن سے ثابت کر دیجیے گا. آپ کا دعویٰ ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ مان لیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے بقول آپ کے, ہر چیز. قرآن مجید سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 62 کی آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جب جمعے کی نماز کے لیے آپ کو ندا دی جائے تو کاروبار چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ندا کے الفاظ کیا ہیں, لیکن آپ اپنی طرف سے مت کہیے گا. آپ اپنی طرف سے ہمیں کہیں گے تو پھر غیر قرآنی ہو جائے گا, وہ پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ متشابیہ ہو جائے گا. آپ نے جو وضاحت کی تھی پچھلے دروس کے اندر آپ کو یاد ہوگا, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر تشابیت ہو جائے گی, متشابیت ہو جائے گی تو پھر بہتر نہیں ہے نا. قول اور فعل میں تضاد واقع ہو سکتا ہے. اور یہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر عند اللہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ جو بات کہتے ہو کرتے نہیں. لہٰذا ایسی بات مت کیجیے گا. آپ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت دے دیجیے گا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے پکارنا ہو تو ان الفاظوں کے ذریعے پکارا جائے. دیکھیں قرآن مجید سے آپ کو نکالنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کا انتظار کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک زندگی رہے گی ہم آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ یا تو موقف تبدیل کر لیں یا آپ جمعے کی نماز کے لیے ندا کے الفاظ کو قرآن مجید سے ثابت کریں. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں, بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں. یہ چند باتیں قارئین اکرام کے پیش خدمت ہیں, غور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی حدیث کی اہمیت کو خود سمجھیں گے. انشاءاللہ تعالی بہت کچھ اور سمجھنے کے لیے ملے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.